اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر از خود ہی کھانے پینے اور پہننے کی کئی چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان مشرکوں سے جنہوں نے اپنی فاسدارہ سے از خود بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے اور دنیا کی زندگی میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا میں اگر کفار بھی ان کے ساتھ ان چیزوں میں شریک ہیں تو آخرت میں تو یہ بطور خاص انہی کے لیے ہوں گی، اور وہاں کوئی کافر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کیونکہ جنت کافروں کے لیے حرام ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں، اس لیے اس نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ کو مدح پسند ہے کسی اور کو نہیں، اور فرمان الہی اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ صدی فرماتے ہیں کہ اسم سے مراد گناہ اور معصیت ہے، اور بغی سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں پر ناحق زیادتی کرو۔ مجاہد فرماتے ہیں اسم سے مراد گناہ کے تمام کام ہے، اور باغی وہ ہے جو اپنے آپ پر ناحق زیادتی کرے۔ الغرض اسم سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق خود گناہوں کے ارتکاب کرنے والے سے ہو، اور بغی سے مراد لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمان الہی اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی صنعت نازل نہیں کی، یعنی اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اس کی عبادت میں شریک بناؤ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، لیکن از راہ افتراء و کذب تم یہ دعویٰ کر دو کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، یہ اس طرح کی کچھ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لو جن کا تمہیں علم نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حج میں، تو تم بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔